کچھ بات کرتے ہیں چین اور امریکہ کی، کیونکہ وہاں پر بھی ایک بڑا تناؤ چل رہا ہے جہاں دنیا میں سارے لوگ مل رہے ہیں۔ چین اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی جنگ جاری ہے۔ اچھا، پہلے دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے پر کورونا وائرس پھیلانے کے الزام لگاتے رہے، پھر اسی الزام میں صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت جو کہ WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کے فنڈز روکنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اب امریکہ نے چین پر ایک اور بڑا عجیب سا الزام لگایا، اور وہ تو بڑا سنگین بھی ہے کہ امریکہ نے چین پر مطلب جو الزام لگایا وہ یہ ہے کہ زیر زمین ایٹمی دھماکے کرنے کا الزام لگایا امریکہ نے چین پر۔ اچھا، الزامات کی یہ جنگ دونوں ممالک کی طرف سے جاری ہے اور بڑی خطرناک ہے، کیونکہ جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک عالمی ادارہ درمیان میں آ جاتا ہے اور وہ افیکٹ ہونے لگ جاتا ہے دو بڑی عالمی پاورز کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی جو چھوٹے موٹے ممالک ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے۔ یہ اب کس طرح سے یہ ممالک افیکٹ ہوں گے اور کتنی یہ خطرناک دونوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تجزیہ کار، معروف تجزیہ کار اور جرنلسٹ امتیاز گل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم امتیاز صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے میرا یہ پریمبل سنا ہے، اور بڑا خطرناک ہے کہ جب دو ممالک آپس میں لگے ہوئے ہیں اور عالمی ادارہ افیکٹ ہونے لگ جائے تو پھر تو اس کا مطلب کہ یہ دنیا افیکٹ ہو رہی ہے اس سے۔ نہیں، ظاہر ہے دنیا میں عالمی ادارے صحت کے جو آپریشنز ہیں اس پہ اثر تو پڑے گا، لیکن بنیادی طور پہ امریکہ کے جو روایتی اختلافات ہیں، جو سیاسی اختلافات ہیں، دو مختلف نظاموں کے درمیان جو جنگ جاری ہے اتنے عرصے سے، یہ اسی کا ایک اظہار ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار امریکہ سے ووہان وائرس اور چائنا وائرس کی بات ہوتی رہی ہے۔ خود امریکی صدر نے بار بار یہ بات کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب امریکہ میں صورتحال کافی گھمبیر ہو گئی، آپ نے دیکھا کس طرح نیو یارک ریاست اور نیو یارک شہر بالکل اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، انتہائی لاچار وہ نظر آتا ہے۔ 10-12 ہزار ہلاکتیں ہوئی ہیں صرف نیو یارک میں، یعنی وہ ایک سمجھے کہ دنیا کا وہ دارالحکومت ہے، اس طرح عالمی مالیاتی منڈیوں کا وہ گڑھ ہے۔ تو وہاں پہ جب یہ حالات سامنے آئے اور گورنر کومو اور امریکی صدر کے درمیان اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا لاک ڈاؤن پہ، تو ظاہر اندر سے فرسٹریشن ہوتی ہے، تو انہوں نے لے دے کے تمام تر جو الزام ہے وہ ووہان پہ ڈال دیا، اور وہ چینی حکومت پہ کور اپ کرنے کا الزام لگایا، یعنی انہوں نے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں دکھائی۔ تو اس میں اور اسی کے نتیجے میں جس طرح عالمی ادارے صحت کو فنڈز اب روک دیے ہیں صدر ٹرمپ نے، تو بحیثیت مجموعی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ایسے حالات میں، جب کہ خود امریکہ میں میرا خیال ہے 7 لاکھ کے قریب متاثرین کی تعداد پہنچ چکی ہے اور کئی ہزار ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ دنیا کے لیے، عالمی سیاست کے لیے وقتی طور پہ مسائل ضرور پیدا ہوں گے۔ اچھا امتیاز گل صاحب، پھر اس پہ باقی دنیا کا کیا رائے ہے؟ وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے ان دونوں بڑے ممالک کی آپس میں یہ جو تناؤ چل رہا ہے اس کو؟ دیکھیے، باقی دنیا تو ظاہر ہے پریشان ہوگی، کیونکہ بنیادی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ چین کی حکومت اور وہاں کے حکام جان بوجھ کے کسی معاملے پہ کیوں پردہ ڈالیں گے؟ جان بوجھ کے وہ اس نوعیت کے وائرس کو کیوں پھیلنے دیں گے؟ ان کی اپنی معیشت 3-4 مہینے بالکل ڈپریس ہو گئی ہے۔ اب ان باقی ملکوں کے پاس تو 3 مہینے کا وقت تھا، 2.5 مہینے کا۔ واحد ملک جس نے کام شروع کیا جنوری میں، اب تیاری شروع کی کہ شاید یہ وائرس یہاں پہنچ جائے، وہ جرمنی تھا، جہاں پہ ٹیسٹنگ کٹس اور جتنے متعلقہ ادویات پہ کام شروع ہوا۔ امریکہ میں یہ لوگ بیٹھے رہے، اور خود مارچ کے شروع تک صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے وقتی طور پہ اب یہ کام کر لیا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک یورپی کمپنی ہے سائنو ویک بایو ٹیک، اس نے ووہان انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکل پروڈکٹس کے ساتھ مل کے اب ایک انجیکشن تیار کیا ہے، اور بہت جلد اس کی انسانوں پہ آزمائش بھی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ کام ہے تعاون کرنے کا کہ جہاں جہاں ممکن ہو اس بیماری کا علاج تلاش کیا جائے، لیکن امریکہ نے وہی اپنی جیو پولیٹیکل ایک جو اس کی ماضی کی سیاست رہی ہے چین کے خلاف، وہی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں غیر ضروری طور پہ دنیا بھر میں کشیدگی بڑھانے
کی ایک انہوں نے روش ڈال دی ہے۔ لیکن امتیاز گل صاحب ایک اور چیز ہے، ٹرمپ نے ہلکی سی پوزیشن بدلی ہے۔ اب وہ میں کل پڑھ رہی تھی اور آج بھی میری نظر سے گزری کہ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تھے نا کہ ووہان وائرس چائنیز وائرس اور انہوں نے لیک کیا اور وہ ہمیں ہارم کرنا چاہتے تھے، تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس بریفنگ میں ایک بار جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کورونا وائرس کمزور حفاظتی کنٹرول کی حامل ووہان لیبارٹری سے نکلا ہے، یعنی کہ ان کا مطلب کہنے کو تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ بائیو ویپنز پہ کام کر رہا تھا اور وہاں پر جو لیبارٹری ہے وہ لیبارٹری بالکل قریب ہے وہاں کا جو پورٹ ہے جہاں پر یہ فشنگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر کہیں یہ نکلا ہے۔ لیکن وہ ایک طرح سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے نکلا ہے، کمزور حفاظتی کنٹرول کے تحت نکلا ہے، تو وہ اپنی پوزیشن سے ذرا یو ٹرن سے لے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ جی وہ تو انہیں لینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ بات جو کر رہے ہیں اس سے اب تک جو ان کا موقف تھا اس سے تو یہی تاثر مل رہا تھا نا کہ چین نے جان بوجھ کے کیا ہے، حالانکہ وائرس ایسی چیز ہے نظر بھی نہیں آتا، اور چین میں لاکھوں لوگوں کی آبادی ہے، ووہان ایک دارالخلافہ ہے، بہت بڑا شہر ہے، وہاں کی لیبارٹری سے اگر کوئی نکلے گا عام طور پہ وہاں بھی بہت حفاظتی اقدامات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے گیا اور یہ جو جانوروں کی منڈی ہے وہاں چلا گیا، وہ سلسلہ وہاں پہ شروع ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار تاثر یہ دے رہے تھے کہ جان بوجھ کے ہوا ہے، بے شک اب کمزوری سے بھی ہوا ہے۔ اچھا امتیاز گل صاحب، امریکہ نے چین پر CTBT معاہدے کی خلاف ورزی کا بھی الزام لگایا ہے، اچھا، اور ساتھ ہی وہ جو ایک زیر زمین ایٹمی دھماکہ ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ کچھ عجیب سا نہیں لگا آپ کو؟ اچھا ناظرین، ہمارا میرا خیال ہے رابطہ منقطع ہو گیا تھا لیکن آ گئے سر، ہمارے ساتھ ہیں جی امتیاز گل صاحب۔ جی شفا، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، دنیا اس وقت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کچھ ممالک چین کی قیادت میں ایک اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، باقی امریکہ نے اپنا ایک مستقل پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، وقتی سپائکس اس میں آتی ہیں، وقتی طور پہ امریکہ صدر شی جن پنگ کو بھی اپنا بہت اچھا دوست قرار دیتے ہیں، بڑے اچھے تعلقات، دوسری طرف پہ جب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس جس طرح انہوں نے شروع کیے محصولات کی جنگ شروع کی، نئے ٹیکسز لگا دیے، امپورٹ ڈیوٹیز لگا دی چینی درآمدات پہ، تو یہ CTBT یا اس سے جتنے بھی نیوکلیر ہتھیاروں سے متعلق اور میزائلوں سے متعلق معاہدے ہیں ان پہ بھی ان کی بات چیت چلتی رہی ہے، اور چین نے ہمیشہ چاہے وہ NPT تھا یا CTBT تھا، FMCT تھا، فسائل میٹیریل ٹیسٹ کے حوالے سے، ان سب کی انہوں نے باقاعدہ پابندی کرتے رہے ہیں، اور یہ تو ایسی دنیا کو بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ اچھا سر، چین بڑا میچورلی بھی ایکٹ کرتا ہے، موسٹلی ہم نے دیکھا ہے، مطلب جہاں ہم امریکی صدر کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ اتنا امیچورلی ایکٹ کر رہے ہیں کہ ایسی وبا کے دوران جو ہے وہ WHO کے فنڈز روک رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے چین کو بھی دیکھا ہے کہ وینٹیلیٹرز بھی چین بھیج رہا ہے اور امریکہ بھیج رہا ہے، مطلب امریکہ نے ظاہر خریدے ہوں گے، ان سے امداد تو نہیں مانگی، لیکن یہ ہے کہ چین بھی اگر چاہتا تو وہ بھی جذباتیات میں کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھائی تمہیں نہیں دیں گے باقی سب کو دے دیں گے، لیکن چین نے ہیومینٹی کو پہلے رکھا نا، بجائے اس کے کہ امریکہ کو دیکھتا وہ۔ دیکھیے آپ نے بلی کو دیکھا ہوگا، بلی عام طور پہ غصے میں بھی ہوتی ہے تو غصہ اپنا نہیں دکھاتی، بڑی سوچ سمجھ کے حالات کا جائزہ لے کے اپنا اگلا قدم اٹھاتی ہے۔ چینی فلاسفرز جو فلسفی تھے 5000 سال پہلے، ان کا بھی یہی فلسفہ تھا، اسی فلسفے پہ چین آج بھی چل رہا ہے، بہت ناپ تول کے احتیاط سے اور غیر جذباتی انداز میں تمام معاملات اپنے چلاتے ہیں، اپنا بزنس دیکھتے ہیں، اپنا طویل المیعاد مفاد دیکھتے ہیں، اور ایک سب سے بڑی بات، چونکہ بہت پرانی تہذیب ہے، 5000 سال سے پرانی، اس میں تکبر نہیں ہے۔ امریکیوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایک ایک لفظ سے ان کی نخوت اور تکبر ٹپک رہا ہوتا ہے، ٹرمپ کا بھی یہی حال تھا، ایون باراک اوباما کے زمانے میں بھی کئی مرتبہ یہ اس نوعیت کی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ وہ چین کو کمتر سمجھتے ہیں اور خود کو کوئی بہت ہی اعلیٰ مخلوق گردانتے ہیں، لیکن جو خود کو اعلیٰ مخلوق گردان رہے تھے، آپ نے دیکھا 4 ہفتے کے اندر اندر وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، تو جبکہ چینی قیادت نے انتہائی بردباری کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح 12-13 دسمبر کو کورونا کا معاملہ سامنے آیا، اور 13 یا 14 مارچ کو، یعنی 3 مہینے کے اندر اندر انہوں نے جو 16 عارضی ہسپتال بنائے تھے ووہان کے اندر وہ بھی بند کر دیے، یعنی اس حد تک انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے اور صبر و تحمل کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کیا، اور میرا گزشتہ ہفتے انہوں نے ووہان شہر کو دوبارہ کھول بھی دیا، اگرچہ وہ چونکہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اب بھی
बीजिंग में भी, हालांकि वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है वुहान से, वहाँ आज भी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, और ये सरकारी हिदायत के तहत है कि एहतियात का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। मतलब डिसिप्लिन कौमों में अगर हमने देखना और डिसिप्लिन सीखना हो तो मेरा ख्याल है चीन की कौम से हम सीखें डिसिप्लिन सारे। अच्छा, आखिर में इम्तियाज़ गुल साहब ये बताएं कि अब इनकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं बाकी दुनिया के लिए? इन दोनों के दरमियान जो ऐसा तनाव चल रहा है वो भी आज इस मुश्किल घड़ी में, तो बाकी पूरी दुनिया के लिए ये क्या मतलब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, या बाकी पूरी दुनिया इससे किस तरह से अफेक्ट होगी? देखिए, जो ममालिक मुकम्मल तौर पर नज़रियाती अंदाज में जुड़े हुए हैं अमेरिका से, बरतानिया कह लें, फ्रांस और जर्मनी कह लें, वो शायद बहुत ज़्यादा तब्दील ना हो, अमेरिका के साथ ही रहें। लेकिन बाकी जो छोटे यूरोपीय ममालिक हैं, एशिया में और अफ्रीका में जो ममालिक हैं, वो बहुत हद तक इस वक्त चीन से इस्तिफादा कर रहे हैं। चीन ने अपना एक सिफारती मिशन, जिसको ऑफेंसिव कहते हैं, वो शुरू किया हुआ है। उसके तहत उसने जहां जहां मुमकिन था, वो उनका ये कहना है कि जब कोरोना का हमें सामना था उस वक्त कोई कम से कम 37 ममालिक थे जिन्होंने हमें मास्क और अद्वियात के जरिए इमदाद की 3 महीनों के दौरान, और वो उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। और वो कहते हैं कि हम इन 37 ममालिक के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, मुश्किल घड़ी में हम उनका साथ देंगे। इस लिहाज से वो अपने ताल्लुकात की आबियारी कर रहे हैं, यानी जहां जहां से उनको एक 10 मास्क भी आ गए, उन्होंने 20 मास्क उनको वापस किए हैं, उनको वेंटिलेटर वहां पे उन्होंने पहुंचाए हैं। और ये एक स्पिरिट है, एक रूह है आपके सिफारती ताल्लुकात की, जिसके जरिए आप अपने दोस्तों का साथ देते हैं और अपने जो हालात हैं वो दूसरों के साथ अपने हालात और दूसरों के हालात को एक जैसा देखते हैं। ये नहीं देखते कि वो चूंकि दूसरे मुश्किल में, हमें बस खुद को बचाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अक्सर ममालिक हैं वो चीन की हिकमत अमली से इत्तेफाक करेंगे। ट्रंप पे बहुत ज़्यादा लोग एतमाद भी नहीं करते, तो जो बड़े 3-4 यूरोपीय ममालिक हैं वो तो उसका साथ देंगे, लेकिन बाकी आहिस्ता आहिस्ता एक रैशनल मेरा ख्याल है पॉलिसी इख्तियार करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ गुल साहब आपका। बड़ा ही थॉरोली आपने एक्सप्लेन किया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में क्या करना चाहिए इन दो बड़े मुल्कों को। और चीन की तरफ से तो हम फिर वो मैच्योरिटी का मुजाहिरा देख रहे हैं, अमेरिका को भी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है।